فواد صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ تبدیلی پی ٹی آئی نے لانی تھی، تبدیلی پی ٹی آئی میں آ گئی ہے. کسی زمانے میں کسی طریقے سے بھی 3 جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا، چاہے وہ مولانا صاحب کی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، نہیں چاہتی تھی پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھنا. لیکن اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ورکر، جو گراس روٹ لیول والے لوگ ہیں وہ ناراض بھی ہیں سینٹ کے انتخابات میں. یہ پی ٹی آئی آپ کے زمانے کی اور پی ٹی آئی اب کے زمانے کی اس میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آ گئی فواد چودھری صاحب؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تو فرینکلی یہ جو لوگ ہیں سارے، ان کا بڑا کم تعلق ہے تحریک انصاف سے. یہ تو لوگ ایک حادثے کے نتیجے میں جو ہے وہ آفیسز پہ آئے ہیں، لیکن پارٹی پہ تو دیکھیں ان کا تو پالیٹکس میں ہی ایکسپوجر بڑا تھوڑا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کے پری پروگرام میں باقی جگہوں کے اوپر بھی میں پوائنٹ آؤٹ ہی کرتا رہا ہوں. خود خان صاحب کو بھی میں جب ملا ہوں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ جو لوگوں کو آپ نے عہدے دیے ہیں وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. نیت کا تو حال اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور جب بھی کوئی فیصلہ آیا ہے جس میں تھوڑا سا بھی چیلنج آیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پارٹی کے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس کے نتیجے میں ایک کیوس ہے جو اس وقت پارٹی میں پی ٹی آئی میں نظر آتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو عہدیدار بنایا گیا ہے جن کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اور وہ انصاف نہیں کر سکتے تھے اپنے عہدوں سے. اب مسئلہ تو اصل میں شروع ہوا ہے سینٹ انتخابات کے اندر کہ آپ ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں جن جماعتوں کے ساتھ تو ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. نہیں تو اگر بیٹھنا ہی تھا تو کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی آفر کر رہی تھی کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنا لیجئے، کولیشن پارٹنرز بنتے ہیں. یہ جتنے بھی ممبران ہیں، اراکین ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ آف دا ریکارڈ میرے سے بھی بات کرتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بیٹھا جا سکتا ہے. تو فواد چودھری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اصول کسی طریقے سے ڈاؤن پلے کیے جا رہے ہیں یا دس از دا پارٹ آف پالیٹکس؟ نہیں، بیٹھنے میں دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھنا تو چاہیے ہی، اس میں کیا بات ہے. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گی، بات چیت کریں گی، کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہے نا. پی ٹی آئی میں، پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں، جے یو آئی میں بھی دیکھیے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ یہی تو خوبی ہے ان لوگوں کی کہ یہ ملیٹنٹ نہیں ہے، اور اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کر ہی بات ہونی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نیریٹو ایک اور بنا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے بھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلی جائیں تو جے یو آئی کے ساتھ جب وفد ملا پی ٹی آئی کا تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف جے یو آئی سے بات کریں گے، پیپلز پارٹی اور نون سے تو بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جمعیت والوں نے کہا کہ ایک دن ہم نے ٹی وی آن کیا تو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں. اس کے بعد جب چیف جسٹس نے لیٹر لکھا ملاقات کے لیے، آپ سارے وکیل جو ہیں وہ حاضری لگوانے چلے گئے، اور جے یو آئی کو، محمود اچکزئی کو پھر کسی نے نہیں پوچھا. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک آپ کہانی بناتے ہیں، ایک سٹوری بناتے ہیں، اگلے ہی دن آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. بجٹ آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بجٹ پاس ہو جائے. آپ کو اسی دن میں نے یہ کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، آپ بجٹ پاس نہیں کریں گے، حکومت گر جائے گی، اور پھر آپ کو بجٹ پاس کرنا پڑا. تو پرابلم ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے، جو باہر پارٹی بیٹھی ہے، دیکھیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے. اب لوگوں کی بس ایک قسم کی، میں نے خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ نے 40-50 ملین ڈالر کی اکانومی تو جیل کے اندر رہ کے بنا دی ہے. تو ایک اکانومی ہے جو چل رہی ہے باہر، اور اس کے علاوہ لوگوں کا دیکھیے آپ کے ڈریم ہوتے ہیں. ابھی کیونکہ خان صاحب کی بات کی ہے فواد صاحب، خان صاحب نے تو یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا. خان صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی کام لینا دینا نہیں ہو سکتا. سو دس واز خان صاحب. یہاں پارٹی نے بیٹھے ہوئے تو یہ نیریٹو نہیں بنایا تھا نا. نہیں، بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. اور خان صاحب نے یہ نیریٹو کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ خان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کتنی بڑی ہے، اور اگر آپ نے یہ کیا تو دیکھیں یہ تو باہر ہماری سارا امیج ہی خراب ہو جائے گا. عمران خان کے پاس نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ایڈوائس ہے. مسئلہ یہ والا نیریٹو جو ہے یہ جیل میں جانے کے بعد نہیں بنا نا. یہ نیریٹو تو پہلے سے تھا. جب حکومت میں تھے تو اپوزیشن لیڈر سے سلام کرنے سے، ہاتھ ملانے سے منع کر دیا تھا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں بیٹھتے تھے. نہیں، ایسا نہیں تھا. اس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بیٹھنے کی
وجوہات تو اور تھیں جب اس وقت آئی تھی، وہ تو بتایا تھا کہ اس وقت اور معاملہ تھا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان نے پہلے دن جب ووٹ لیا تھا شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر بنا دیتے ہیں کمیٹی، آپ جو کہتے ہیں ہم الیکشن کے اوپر کمیٹی بنا دیتے ہیں. اس کے بعد عمران خان کو پھر تقریر نہیں کرنے دی گئی اور اس کے بعد یقیناً تلخیاں رہی ہیں. اور باہر تو دیکھیں پی ٹی آئی آلٹرنیٹو پارٹی کے طور کے اوپر ابھری ہے اور سامنے آئی ہے، وہ نیریٹو ایک علیحدہ تھا. یہاں پہ اب نیریٹو میں ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے پی ٹی آئی. اچھا، ویسے ابھی جو دو فہرستیں ہیں، ایک فہرست وہ ہے جو 15 جولائی کو پی ٹی آئی کی اپنی کے پی کے کی جو جماعت کی تنظیمیں یا جماعت ہے اس نے دیا تھا، جس کے اندر عرفان سلیم صاحب کا نام بھی تھا، خرم صاحب بھی اس ٹائم پر سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں. اینڈ دوسری فہرست وہ تھی جس کے اندر مرزا آفریدی صاحب کا نام ہے. آپ کس فہرست کو سپورٹ کرتے ہیں اس ٹائم پر؟ دیکھیے میری نظر کے اندر تو اس وقت جو دونوں یہ لسٹیں ہیں ان میں کمی یہ ہے کہ کسی شہید کے گھر پہ ٹکٹ نہیں دیا گیا، کسی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں، کیونکہ دیکھیں نا سمبلزم ہے اس وقت. شہید کو تو آپ نے انتخابات، پی ٹی آئی نے انتخابات میں بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا نا، وہ ریحان زیب شہید ہی تھے نا آپ لوگوں کے، تو ان کے بھائی بھی اس کے بعد بھی ٹکٹ کے بغیر ہیں. ہاں لیکن وہ تو پھر پارٹی شفٹ ہی کر گئے نا، تو وہ تو ان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ تو ٹھیک ہی ثابت ہوا. لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو سمبلزم ہے اس کے اوپر جو پارٹی ہے وہ کھڑی ہے. اور اگر آپ اپنے ورکرز کو، ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے فیملیز کو، ان کو سامنے نہیں رکھتے تو پھر یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. اور دیٹس وائی آئی تھنک جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹکٹس بیچے ہیں، چیزیں کی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. بتائیں فواد چودھری صاحب،